العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں، جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، کلمہ شہادت جس کا اقرار کر کے ایک آدمی مسلمان بنتا ہے، اس میں 2 باتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ عبادت ایک اللہ کی کریں گے اور عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں گے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کو سارے انس و جن کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی شریعت کو مانے بغیر انسانیت کو نجات نہیں مل سکتی۔ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کی جائے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لیا جائے، آپ کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے، اور آپ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ اور اس محبت کی مانگ یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے اور آپ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ ہم آپ کی شان میں کسی طرح کی گستاخی سننا نہیں چاہتے، اور جو گستاخی کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ایک ادنا مسلمان اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن آپ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دے گا۔ لیکن ہم جذباتی محبت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہماری اکثریت کی محبت اپنے حبیب سے جذباتی ہو کر رہ گئی ہے، اور جذباتی محبت پایدار اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، اور محبت رسول کے نام پر وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم نیتوں پر شک نہیں کرتے، لیکن یہ محبت عمل میں ڈھلنی چاہیے۔ اگر عمل میں نہ ڈھل سکی تو اسے محض دعویٰ کہا جا سکتا ہے۔ حکومتوں کو کوسنے اور دوسروں کو الزام دینے سے ہمارا معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنے حبیب کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے طے کیا ہے کہ آج کے حلقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے حوالے سے کچھ وسائل پیش کیے جائیں، جن کو اپنا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں۔ کاغذ اور قلم لیجئے، ان وسائل کو نوٹ کیجئے اور اپنے نبی کی حرمت کی خاطر ان باتوں کو برت کے دیکھیے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی نبوت کے دلائل پر غور کریں، اور آپ کی نبوت کی جو سب سے بڑی دلیل اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، جو قیامت کے دن تک کے لیے سارے انس و جن کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی تعلیمات انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ اس کتاب نے کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی تھی جو ہو بہو صحیح ثابت ہوئے۔ اس کتاب کے مختلف حصوں میں سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں، جس کی تصدیق موجودہ دور کی سائنس کر رہی ہے۔ یہ کتاب جیسے اتری تھی آج تک بالکل اسی طرح محفوظ ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی سے پانی کا پھوارا نکلا اور 1400 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ کی انگلی کے مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دشمنوں کی بڑی تعداد سے بچایا اور ان پر آپ کو غلبہ عطا کیا۔ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کیں اور آپ کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہمیں اپنے نبی کی عظمت کا احساس ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، آج پورے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کہتے ہوئے سنا تھا اسے انہوں نے یاد کیا، اور کچھ لوگوں نے اسے لکھا، پھر بات کی نسل تک پہنچایا جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ پھر سننے والوں نے دوسروں کو سنایا، یہاں تک کہ اسے جمع کر دیا گیا۔ صرف مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی ایک ایک بات کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ اس کے لیے مسلمانوں نے اسماء الرجال کا تکنیک ایجاد کیا۔ ایک جرمن اورینٹلسٹ ڈاکٹر اے اسپرینگر کہتا ہے، حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ کے مقدمہ میں، دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو یہ شرف حاصل ہوا اور نہ جدید مہذب دنیا میں کسی کو یہ فخر حاصل ہوا کہ اسماء الرجال کے تکنیک کو مسلمانوں کے انداز پر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ مسلمانوں نے اس علم سے دنیا کو آگاہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دی۔ اس عظیم علم کے ذریعہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں انتہائی باریکی سے محفوظ ہو گئیں۔ جی ہاں، آج حدیث کی یہ کتابیں آتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے سنن ہیں، ان کے ترجمے ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث کی مختصر کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کے ترجمے بھی دستیاب ہیں، جیسے عمدۃ الاحکام ہے، بلوغ المرام ہے، اربعین نووی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احادیث کی یہ کتابیں خریدیں، ان کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں اور آپ کی پیاری پیاری احادیث کو یاد کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اردو زبان میں بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سیرت کی کتابیں خریدیں، ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ ہفتے میں ایک دن خاص کر کے فیملی کے ساتھ سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں۔ سال کے کسی خاص مہینے میں نہیں، بلکہ ہمیشہ اور سالوں بھر۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تربیت دیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ، ہمارے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بچوں کو وہ قصے سنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے بھی وہ قصے سنائیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پیارے پیارے قصے بھی بچوں کو سنائیں۔ بچوں کے لیے تیار کی گئی سیرت کی کتابیں خریدیں اور انہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ بچوں کو تربیت دیں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں ان کو سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث بچوں کو حفظ کرائیں اور یاد کرنے پر انہیں انعامات سے نوازیں۔ پریکٹیکل انداز میں بچوں کو احادیث پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار کریں۔ جیسے بچے کو یہ حدیث سنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ انہیں یہ حدیث سنائیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ روزانہ بیٹے تمہیں جو خرچہ ملتا ہے اس میں سے کچھ بچا کر اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو۔ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے بارے میں حدیث سنائیں اور ان کے ہاتھ سے پیسے صدقہ دلوائیں۔ سلام کی اہمیت پر حدیث سنائیں اور انہیں دوسروں کو سلام کرنے کی تاکید کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ان کے دل میں بیٹھے۔ چوتھے نمبر پر
آپ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، اور ہر انسان کو زندگی میں رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دن اور رات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ سونے سے پہلے کی سنتیں ہیں، نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، غسل کی سنتیں ہیں، جوتا پہننے کی سنتیں ہیں، لباس پہننے کی سنتیں ہیں، گھر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی سنتیں ہیں، مسجد میں جانے کی سنتیں ہیں، اذان کی سنتیں ہیں، اقامت کی سنتیں ہیں، نمازوں میں سترا رکھنے کی سنتیں ہیں، نفل نمازوں کی سنتیں ہیں، استخارہ کی نماز، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، استسقاء کی نماز، سجدے تلاوت، سجد شکر، یہ سب سنتیں ہیں۔ فرض نمازوں کی سنتیں ہیں، فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، صبح و شام کی سنتیں ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کی سنتیں ہیں، مجلس کی سنتیں ہیں، اور اس سے اٹھ کر جانے کی سنتیں ہیں، کھانے پینے کی سنتیں ہیں۔ ہر طرح کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہیں۔ ایک تاجر اپنی تجارت کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم اپنے نبی کو چاہنے والے، اپنے نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، کیا آپ کی سنت کو عام نہیں کر سکتے؟ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک دن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برت کر دیکھیے۔ آئیے ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو کم سے کم ایک دن کے لیے، جی ہاں صرف ایک دن کے لیے، اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا مزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کا دل خوشی سے لبریز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑے جانے پر، متروک ہونے پر آپ کو غم لاحق ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر اعتراض کرنے والے سے آپ کو ناراضگی ظاہر کرنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر ازدواجی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا اسوہ بنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے سب سے بہتر نمونہ تھے۔ آپ گھر والوں کے کام کاج میں لگے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب برتن سے پانی پیتیں تو آپ اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے جہاں سے سیدہ عائشہ نے پیا ہوتا تھا۔ ہڈی والا گوشت کھاتیں تو جہاں سے نوچ کر کھاتی تھیں اسی جگہ منہ رکھ کر آپ بھی نوچ کر کھاتے تھے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ٹیک لگاتے تھے۔ قرآن پڑھتے تو آپ کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوتا تھا۔ 2 بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا۔ روزے کی حالت میں آپ نے اپنی بیویوں کا بوسہ لیا، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے غسل کیا۔ ہر دن عصر کے بعد ساری بیویوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے حالات پوچھتے تھے، خبر خیریت لیتے تھے، اور رات میں جس کی بائی ہوتی اس کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ بھائیو، ہم کہاں جاتے ہیں مغرب سے خوشگوار ازدواجی زندگی کا ٹیکنک سیکھنے کے لیے؟ ہمارے نبی کے ازدواجی زندگی کو اپنائیں، وہ ہیں ہمارے لیے اسوہ، تاکہ ہمارا ازدواجی رشتہ مضبوط سے مضبوط ہو سکے۔ 6 نمبر پر غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف کرائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں، سب کے لیے بھیجے گئے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم اس پیغام سے دنیا کو آگاہ نہ کرائیں جسے لے کر آپ آئے تھے۔ ہر شخص اپنے میدان میں رہ کر آپ کی سیرت کا تعارف کرا سکتا ہے۔ جو لوگ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا سے جڑے ہیں وہ اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے چینل پر بات کریں، رسائل و جرائد میں مضامین لکھیں، آپ کی عظمت کو اجاگر کریں، آپ کی رحمت کے پہلو کو بیان کریں، آپ کے اخلاق اور شمائل پر روشنی ڈالیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں ان میں جو لکھنا جانتے ہیں وہ آپ کی سیرت پر پوسٹ نشر کریں، مختلف زبانوں میں تیار کی گئی سیرت کی کتابیں عام کریں، ویڈیوز بنائیں،
آپ کی احادیث نشر کریں، دین کے جمالیاتی پہلو کو لکھیں، اور جو لکھنا نہیں جانتے ہیں وہ ایسے آتھینٹک پوسٹ کو شیئر کریں، مناسب کامنٹ دیں، اور ہر طرف اسے پھیلانے کی کوشش کریں کہ دعوت کا آج سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ جو لوگ روپے اور پیسے والے ہیں وہ مختلف زبانوں میں سیرت کی کتابیں چھپوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ویڈیوز بنوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انعامی مقابلہ کروائیں، دعوتی مراکز کی کفالت کریں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اپنے نبی، اپنے امام، اپنے حبیب کی مدد کریں۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ گفتگو کی ہے تاکہ کسی کے لیے عذر باقی نہ رہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ محترم بھائیوں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔